غار حرا میں پہلی وحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص سیریز کے چھٹے ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ دوستوں، کل کے 5ویں حصے میں ہم نے انسانیت کی تاریخ کے سب سے عظیم موڑ کو دیکھا تھا۔ غار حرا میں پہلی وحی، اقرا کا نزول اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بے مثال دلاسا اور ورقہ بن نوفل کی وہ اتہاسک گواہی جس نے نبوت کی تصدیق کی تھی۔ اور آج کا یہ چھٹا حصہ اس آسمانی نور کے پھیلنے کی شروعات ہے جب حق کی آواز پہلی بار زمین پر گونجی تو کس طرح دل جیتے گئے اور کس طرح اپنوں ہی کے تیور بدل گئے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم وستار سے بات کریں گے فترۃ الوحی کے بارے میں، یعنی وحی کا کیسے رکا، پہلی وحی کے بعد کچھ سمے کا سناٹا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے چینی کیسی ہوئی، اور دعوت سری یعنی خفیہ دعوت کی شروعات کیسی ہوئی، اور شروعاتی 3 سال تک چپ چاپ اسلام کا پیغام کیسے پہنچا، اور صحابہ کرام کا قبول اسلام یعنی صحابہ کرام کا اسلام کیسے قبول کرنا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ ہم جانیں گے۔ دعوت جہریہ کے بارے میں جانیں گے جو کھلے طور پر اعلان ہوا، اور کوہ صفا کا اتہاسک خطبہ وہ کیسا تھا جب جبل صفا کی چوٹی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو پکارا، اور ابو لہب کی گستاخی کا مکی دور۔ دوستوں، ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور سنیں تاکہ دعوت اسلام کے اس ابتدائی اور صبر سے بھرے دور کو آپ پوری گہرائی سے سمجھ سکیں۔ دوستوں، پہلی وحی کے نزول کے بعد کچھ سمے کے لیے وحی کا آنا رک گیا تھا۔ اس دور کو عربی میں فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل اللہ کے پیغام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے لیے تڑپ اٹھتا تھا۔ آپ اکثر پہاڑوں کی طرف نکل جاتے، پھر ایک دن جب آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ آپ نے اوپر دیکھا تو وہی فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ تب سورہ المدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ یعنی آگاہ کرو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ ان آیتوں کے نازل ہوتے ہی نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت یعنی دعوت و تبلیغ کا فرض بھی شروع ہو گیا۔ دعوت سری یعنی 3 سال کا گپت دور، مکہ کا سماج شرک، بت پرستی اور تعصب میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر اچانک کھلا اعلان کیا جاتا تو بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعاتی 3 سال تک چپ چاپ گپت روپ سے خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ سب سے پہلے ان لوگوں تک پہنچے جو آپ کے سب سے قریبی، مخصوص اور پاکیزہ سوچ رکھنے والے تھے۔ جب حق کی دعوت دی گئی تو سب سے پہلے باسعادت روحوں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اسے قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے سب سے
پہلے نبوت کی تصدیق کی اور اپنا سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نیوچھاور کر دیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے سچے دوست تھے۔ جب آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے ایک لمحے کا بھی توقف یعنی جھجک نہیں کیا اور فوراً ایمان لے آئے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اس وقت محض صرف 10 سال کے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعنیٰ یعنی گود لیے بیٹے کی طرح رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت۔ دوستوں، ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نہیں بیٹھے۔ وہ مکہ کے ایک عزت دار اور بھروسے مند ویاپاری تھے۔ ان کی کوششوں سے مکہ کے بڑے بڑے نوجوان اور عظیم ہستیاں اسلام کے سائے میں آئیں، جن میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ یہ تمام شروعاتی مسلمان دارِ اکرم یعنی حضرت اکرم بن ابی الاکرم کا گھر میں چھپ کر جمع ہوتے تھے، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید کی تلاوت سکھاتے اور عبادت کراتے تھے۔ 3 سال تک گپت دعوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یعنی پھر جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اسے کھل کر بیان کر دیجیے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ دوستوں، اب وقت آ گیا تھا کہ توحید کا پیغام پورے مکہ کے سامنے رکھا جائے۔ جبل صفا، ایتہاسک منظر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی مشہور پہاڑی کوہ صفا، جس کو جبل صفا کہا جاتا ہے، اس پر چڑھ گئے۔ اس دور میں مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی بڑا خطرہ یا اہم خبر ہوتی تو پہاڑی پر چڑھ کر پکارا جاتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا کہ یا صحابہ، یعنی ہائے صبح کا خطرہ۔ آواز سنتے ہی مکہ کے تمام قبیلوں کے لوگ، سردار اور عام شہری دوڑتے ہوئے صفا پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے۔ جو خود نہ آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزانہ سوال۔ جب سب جمع ہو گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر چھپا بیٹھا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ پورے مکہ کے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کے منہ سے جھوٹ نہیں سنا۔ آپ الصادق یعنی سچے ہیں، اور الامین یعنی اور آپ امانت دار ہیں۔ توحید کا اعلان اور اپنوں کا ویرودھ۔ دوستوں، تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آواز میں فرمایا، تو پھر سنو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کہو لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ مکہ کے سرداروں کے رنگ فاختہ ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سگا چچا ابو لہب گستاخی پر اتر آیا۔ اس نے پتھر اٹھا کر کہا، نعوذ باللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹیں، کیا تو نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا تھا؟ اسی ابو لہب کے جواب میں بعد میں سورہ اللہب یعنی تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی۔ دوستوں، کوہ صفا کے اس اعلان نے مکہ کی فضا کو بدل کر رکھ دیا۔
جو مکہ کل تک اپنے الامین پر جان چھڑکتا تھا، آج وہی مکہ اپنا دشمن بننے کی راہ پر نکل پڑا۔ یہاں سے سیرت کا دوستوں وہ دور شروع ہوتا ہے جہاں صبر، قربانی اور آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ دوستوں، کل کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں پر ظلم اور ستم، اتیاچار اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور آلِ یاسر پر مکہ کے مشرکوں کے بے رحم ظلم کیسے ہوا، اور ایمان کی مثالیں تپتی ریت پر بھاری پتھروں کے نیچے بھی عہد یعنی اللہ رب کا اللہ ایک ہے کا نعرہ کیسے لگا، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کیسے ہوئی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے اپنا وطن چھوڑا۔ اور آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیریز دل کو چھو رہی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں ہمارے پیارے نبی پر درود بھیجتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں کل کی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔